جو مودی جی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کسی کی ناگرکتا لی نہیں جائے گی بلکہ دی جائے گی، اور اس کے علاوہ ڈیٹینشن سینٹر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہندوستان میں نہیں ہے، تو اس سلسلے میں آپ سر؟ نہیں دیکھیے، وہ تو کیا میں جھوٹ ایکسپوز ہو گیا، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیٹینشن سینٹر کے بارے میں پارلیمنٹ میں جواب دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شہریت دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی کیوں آئی؟ آسام میں این آر سی ہوئی، اس این آر سی کے نتیجے میں جو نتائج سامنے آئے وہ بڑے بھیانک تھے، غیر متوقع تھے سرکار کے لیے۔ وہ یہ کہ وہاں پہ 11 لاکھ سے زیادہ ہندو کیا میں این آر سی میں پھنسے اور مسلمان 5 لاکھ کے قریبی۔ اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا ان 11 لاکھ ہندوؤں کو شہری بنانے کے لیے ہندوستان کا انہوں نے CAB جی سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل لے کے آئے، اسے ایکٹ بنا دیا گیا تاکہ انہیں تو ہم شہریت دے دیں گے، ان 5 لاکھ کو ہم ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیں گے۔ تو ہم اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم کلیئر بات کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر ملک کی شہریت کا کوئی فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ دیکھیے، جو دلی کا رزلٹ آیا ہے وہ تو ایک طرح سے بہت خوش آئند ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والا ہے جو کہ فرقے وارانہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ دہلی کے عوام نے بڑی تعداد میں 50% سے زیادہ لوگوں نے ایک طرح سے نفرت، اناد، فساد، مذہب کی بنیاد پہ تفریق کی جو سیاست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کے لیے میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ بی جے پی کو شکست نہ دیتے تو شاید ہم اس میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے۔ دوسری بات جو شاہین باغ کی ہے، شاہین باغ خالی شاہین باغ کا مسئلہ دہلی والے کا نہیں ہے، دہلی کے اندر بہت سے شاہین باغ بنے ہوئے ہیں اور پورے ملک میں بنے ہوئے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو اس احتجاج میں شامل ہیں، خاص طور سے خواتین، وہ بنیادی طور پہ اس دیش کے سمویدھان کو، دستور کو بچانے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ سیکولر جمہوری اقدار کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آج اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ آزادی کاہے سے مانگ رہے ہیں، آزادی یہ مانگنا جو ہے یہ غداری ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جہالت سے، غربت سے، بیماری سے، جمہوریت کی پامالی سے، دستور کو نظر انداز کرنے سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، وہی آزادی ہے۔ اور اگر اس آزادی کے مطالبے کو آپ غداری نہیں کہہ سکتے۔ اصل دیش بھکتی اور حب الوطنی یہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے اس میں مجھے جو خوشی کی بات ہے میرے لیے وہ یہ ہے، ایک مسلمان کے طور پہ بات کر رہا ہوں، جبکہ اس میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں، یہ کسی ایک مذہب کا احتجاج نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کے طور پہ میں اس لیے خوش ہوں کہ کم سے کم مسلمان عورتیں جو ہیں وہ گھروں کی قید سے نکل کے زندگی میں اپنی ایک سرگرمی کے ساتھ رول ادا کرنے کے لیے باہر آئی، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے علماء اور ہماری قیادت نے بھی ان کی اس طرح مخالفت نہیں کی ہے، یہ بھی ایک مناسب بات ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ایسا ہے کہ کامیابی ہمیں ملے گی۔ دیر سویر ہوتا ہے، اس میں کون سی بات ہے، وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ جو سرکار کو جو کرنا ہے وہ کرے، جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، لیکن امن و امان کے ساتھ، عدم تشدد کے رویے کے ساتھ، شرافت و شائستگی کے ساتھ کریں گے۔ ہم سرکار کو کسی طرح کا بھی اشتعال کا موقع اپنی طرف سے نہیں دیں گے۔
سر ایک بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کورٹ کا فیصلہ ابھی حالیہ دنوں میں جو دیکھا جا رہا ہے کورٹ کا رویہ وہ کچھ سیکولر مخالف ہے. جس طرح سے وہ خود جو سے بابری مسجد کا فیصلہ لے لیتے انہوں ایک طرف کہتے ہیں کہ وہاں پر مسجد کو توڑی گئی, اس طرح پھر اس کے بعد فیور میں ان کے فیور میں فیصلہ دے دیتے ہیں. تو کیا لگتا ہے اس طرح کی کہ وہ جو سے سپریم کورٹ اس کو ڈائلیوٹ کریں گے, یا پھر یہ کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے مثبت فیصلہ ہو تو اور منفی فیصلہ ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں بابری مسجد کے سلسلے میں آپ کی رائے سے متفق نہیں. سپریم کورٹ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے 4 چیزوں اس پہ جو الزام تھا اس سے بری کر دیا. انہوں نے کہا مسجد مندر توڑ کے نہیں بنائی گئی. انہوں نے کہا کہ مورتی سازش کے تحت رکھی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ جو بابری مسجد توڑی گئی وہ مجرمانہ فعل تھا. تو انہوں نے آپ کو ایک طرح سے سارے مواقع دیے. اس کے بعد آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام ہوتے ہوئے بھی انہوں نے مسجد کی جگہ مندر بنانے کے لیے دے دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی, دنیا میں آپ خود غور کیجئے, اگر آپ کو مل جاتی تو آپ کیا کر لیتے؟ کیا آپ اس پوزیشن میں تھے کہ دوبارہ مسجد تعمیر کر لیں؟ جی آپ ایک بات آپ یہ غور فرمائیے. دوسری بات, جو ابھی شاہین باغ کو لے کے ایک آیا سوال یہ کہ نوٹس دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں. ہائی کورٹ نے یو پی سرکار کو نوٹس دیا ہے جی, اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جمہوریت میں احتجاج کرنے کا حق ہے لیکن راستہ روکنے کا نہیں. ایک انہوں نے یہ بات کہی ہے, لیکن اس پہ بھی انہوں نے فوراً کوئی اسٹے نہیں دیا اور کوئی حکم نہیں دیا ہے, بلکہ انہوں نے ایک موقع دیا ہے کہ سرکار اس کا جواب دے, پولیس اس کا جواب دے. ہمیں اصل میں خود اپنی ایک رننیتی بنانی چاہیے, حکمت عملی تیار کرنی چاہیے کہ پولیس کے ظلم کے خلاف, سرکار کی جو استبدادی کوششیں ہیں ان کے خلاف ہم خود قانونی راستہ استعمال کریں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ حق اچھا, حق کے لیے کوئی اور لڑے تو اور اچھا. جی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم سرکار کے سامنے آئیں قانونی انداز سے, دستوری انداز سے ہم ان چیزوں کے بارے میں آواز اٹھائیں, اور کہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو جبر ہو رہا ہے, جو ستم ڈھائے جا رہا ہے, اس کے بارے میں کوئی کوشش کریں.